ہم ایک طرف حسینیت پر بھی ناز کرتے ہیں تو اپنی بریلویت پر بھی ناز کرتے ہیں. ہم صرف حسینی نہیں، بریلوی حسینی ہے. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لگا کر رسید کے والے داتا و آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار مغربوں کے غمسار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام اشیاء کے نام، تمام چیزوں کے نام. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ارشاد فرمایا انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اے فرشتوں بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں. تو فرشتوں نے اپنی عاجزی ظاہر کی، انہوں نے اللہ کے دربار میں عرض کیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ پاکی ہے تیرے لیے، ہمیں نہیں علم ہے، نہیں جانتے مگر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. یہ اللہ کی نوری مخلوق ہے اور اس کی عاجزی اور انکساری سے ہر مسلمان کو درس اور سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو اللہ کے دربار کا باادب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو اور بڑھا دیتا ہے. تو ادب سے مقام بڑھتا ہے، مرتبہ بلند ہوتا ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں ہم ہی سب سے بڑے ہیں تو پھر اس کا حشر وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا تھا. بہت سارے لوگوں کا حشر ابلیس کی طرح ہوا جس سے پہلے ہو چکا ہے، اور جو ابلیس کی حرکت کرے گا اس کا حشر وہی ہوگا جو اکڑ جائے گا، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھے گا، سب سے علم والا جانے گا، تو اس کا انجام بھی یہی ہوگا. فرشتوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ فرشتوں نے جو نور سے بنے ہیں، جو نوری مخلوق ہیں اور جن کا کام اللہ کی عبادت کے سوا کچھ ہے ہی، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، ان کا کام صرف اللہ کی عبادت ہے. کوئی قیام میں ہے تو قیامت تک وہ قیام نہیں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدے میں ہے، کوئی قادے کی حالت میں ہے تو اسی حال میں وہ قیامت تک رہے گا. آسمانوں میں کوئی ایک قدم جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ مصروف عبادت نہ ہو، یعنی کوئی جگہ ہی خالی نہیں جہاں پر اللہ کے فرشتے عبادت نہ کر رہے ہیں. اتنی بڑی کتابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کو پیدا فرمایا، اور کل میں نے جو بیان کیا تھا اس میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو تیار کرنے کے لیے زمین پر سے مٹی لینے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو پہلے بھیجا گیا، لیکن جب زمین رونے لگی، فریاد کرنے لگی کہ جو اس سے پیدا ہوگا، اس سے بنے گا،
جو اس سے مخلوق بنے گی اے جبریل، وہ گناہ کرے گی، وہ جرم کرے گی، وہ خطا کرے گی اور میرا حصہ جہنم میں جائے گا، اے جبریل نہ لے جاؤ۔ تو اس نے زمین میں اتنی فریاد کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو رحم آ گیا اور واپس لوٹ گئے۔ حضرت میکائیل کو بھیجا گیا، وہ بھی آئے، ان سے بھی زمین نے فریاد کیا، وہ بھی لوٹ گئے۔ حضرت اسرافیل آئے، ان سے بھی زمین نے وہی فریاد کیا، وہ بھی لوٹ گئے۔ لیکن حضرت اسرائیل جب آئے تو انہوں نے زمین کی کوئی بات نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ میں تیری بات سنوں، تیری آوازداری دیکھوں یا اللہ کا حکم مانوں، اللہ کے حکم پر عمل کروں؟ میں تو اللہ کے حکم پر عمل ضرور کروں گا۔ اور آپ نے مٹی لی اور آپ تشریف لے گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روح نکالنے کا جو کام ہے وہ حضرت جبریل کو نہیں دیا، نہ میکائیل کو دیا، نہ اسرافیل کو دیا۔ روح نکالنے کا کام حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کام پر متعین کیا جاتا تو جس طرح وہ زمین کا رونا دیکھ کے واپس چلے گئے، تو جب وہ روح نکالنے کے لیے آتے اور دیکھتے کہ اس کے جو اقربا ہیں، جو گھر والے ہیں، وہ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، تو ان کو رحم آ جاتا، واپس لوٹ جاتے۔ اور یہ تو اللہ کا حکم ہے جو آنا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اس کام پہ متعین کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیل مٹی تم ہی لائے ہو اور ان کی روح نکالنے کا کام بھی تمہارے ہی ذمہ رہے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ الہی لوگ مجھے گالیاں دیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل میں اس کے لیے ایسا سبب پیدا کر دوں گا کہ تمہارا کوئی ذکر ہی نہیں کرے گا۔ کوئی کہے گا کہ بیمار تھا انتقال کر گیا، کوئی کہے گا کہ وہ روڈ پہ جو ہے وہ کسی گاڑی سے ٹکرا کے انتقال کر گیا، کوئی کہے گا چھت پہ سے گر گیا انتقال کر گیا۔ تمہارا تو کوئی نام ہی نہیں لے گا، سبب کا ذکر ہوگا، اسرائیل تمہارا کوئی ذکر نہیں کرے گا۔ اور آج تک کسی سے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی حضرت اسرائیل کو کچھ کہتا ہو، ارے کیا ہوا، بیمار بہت سخت تھا، کسی کو یہ بیماری، کسی کو وہ بیماری، کسی کو فلاں بیماری۔ بیماریاں بھی عجیب و غریب ہیں جو کسی زمانے میں لوگوں نے سنا ہی نہیں تھا، آج ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب گناہوں کے سبب ہو رہا ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی بڑھتی ہے تو اس کا قہر ہوتا ہے، اس کا عقاب، اس کی پکڑ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سخت ہے، اس کی پکڑ سخت ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام مختلف قسم کی مٹی لے گئے۔ کل میں نے بتایا تھا اس میں سفید بھی تھی، سرخ بھی تھی، اور جتنے قسم کی مٹیاں ہوتی ہیں اس میں کالی بھی تھی، اس میں خبیث بھی تھی، اس میں طیب بھی تھی، سخت مٹی بھی تھی، نرم مٹی بھی تھی۔ ہر طرح کے 60 طرح کے ذرات اس مٹی کے اندر شامل کیے گئے، اور جتنے طرح کے ذرات شامل ہیں انسانوں میں اتنے طرح کی رنگت پائی جاتی ہے، الگ الگ رنگ کے لوگ، کوئی کالا ہے تو بالکل کالا ہے، کوئی کم کالا ہے، کوئی اس سے کم کالا ہے۔ کالے میں کتنی قسمیں ہیں، پھر کوئی گورا ہے تو بالکل سرخ ہے، کوئی سفیدی ہے، کسی کے اندر اور کمی ہے، کسی کے اندر زیادتی ہے، الگ الگ قسم کے لوگ ہیں اور الگ الگ ان کے جسم کی رنگت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مٹیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے اس مجسمے کے اندر شامل فرمایا اور اس مٹی کو حکم دیا کہ اسے پہلے مختلف قسم کے پانی سے اس کا گارا بنایا جائے اور اسے صفا اور مروہ کے قریب جہاں آج کعبہ شریف ہے وہاں پہ رکھ دیا جائے۔ تو وہ اس مٹی کو کعبہ شریف کے پاس اس مٹی کو رکھ دیا گیا، اور اس مٹی پر کل میں نے بتایا تھا کہ 40 دن تک بارش ہوئی، 40 دن، 39 دن تک رنج و غم کی بارش ہوئی، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اس لیے انسان غم میں زیادہ رہتا ہے اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ 39 دن تک غم کی بارش ہوئی، بالکل خوش تھا، اچھے سے جا رہا تھا، ایک دم صحیح تھا۔ کسی نے آپ کہہ دیا تیرے ابا ادھر پڑ گئے جا کے، اور منہ اس کا لٹک گیا، بالکل اچھے اٹھا گھر میں، ایک دم خوش تھا، اچھا تھا بالکل۔ کسی نے اس کے گھر میں کچھ کہہ دیا اور خوشی جو ہے وہ غم میں بدل گئی۔ یہ ہے انسان۔ تو انسان کو خوشی کم ہوتی ہے، غم زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ غم کی بارش زیادہ ہوئی ہے، خوشی کی بارش 1 دن ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے کو پھر تیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے
خلقت بیدی، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس مجسمے کو اپنے دست قدرت سے تیار کیا۔ آپ بتائیے کہ جس جسم کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہو تو وہ کتنا حسین و جمیل ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا، اس کا حسن و جمال کیسا ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو تیار کیا گیا اور پھر وہ طرح طرح کی ہوائیں چلی اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم جو ہے بالکل سوکھ گیا اور اس سے بجنے کی آواز آنے لگی، جس طرح مٹی سوکھنے کے بعد مٹی کا برتن بجنے لگتا ہے، اسی طرح وہ آپ کا مجسمہ سوکھ گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ مجسمہ تیار ہوا، اب اس میں ایک مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ انسان الگ الگ رنگت کے کیوں ہوتے ہیں، اس لیے ہوتے ہیں کہ الگ الگ ہڈیاں شامل کی گئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بالکل سخت مزاج ہوتا ہے، کوئی بالکل نرم مزاج ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ حسن و جمال والا ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے اور کوئی بہت بڑا شیطان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اچھی مٹی بھی شامل کی گئی جس کو طیب کہتے ہیں، خبیث مٹی بھی شامل کی گئی، نرم مٹی بھی شامل کی گئی، سخت مٹی بھی شامل کی گئی، اس لیے انسان کا مزاج اسی طرح کا ہوتا ہے۔ ابھی جب آج اتنے لوگوں میں کیا سب کا مزاج ایک ہی جیسا ہوگا؟ کوئی بالکل نرم ہے، کوئی اس سے کم نرمی والا ہوگا اور کوئی بہت زیادہ سخت ہوگا، کوئی اس سے صبر والا بھی ہوگا جو اتنا صابر ہوگا کہ کوئی کچھ بھی کہتے ہیں کچھ نہیں بولے، چپ سے پڑا دیتا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی قدرت ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو مجسمہ تیار ہوا تو فرشتے اس کو اس کی زیارت کے لیے آئے، اس کو دیکھنے کے لیے آئے، اور اس سے پہلے انہوں نے ایسی تصویر فرشتوں نے نہیں دیکھا تھا۔ فرشتے اس کے گرد چکر لگاتے تھے اور بڑی حیرت کرتے تھے، بڑا تعجب کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی حسین تصویر بنائی ہے، اور یقیناً وہ تصویر کتنی حسین و جمیل ہوگی جسے اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ تو فرشتے بہت تعجب کرتے تھے۔ ابلیس کو جب پتا چلا کہ فرشتے اس تصویر کو دیکھنے جاتے ہیں اور اس پر بڑی حیرت کرتے ہیں، تو یہ بھی آیا دیکھنے کے لیے۔ ابلیس نے بھی اس کے گرد ایک چکر لگایا اور چکر لگا کے کہنے لگا کہ فرشتوں تم مجسمے پر کیا تعجب کرتے ہو، اس میں کون سی بات ہے؟ اس میں جگہ جگہ سوراخ ہے اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہوگا کہ اگر یہ بھوکا رہے گا تو گر پڑے گا، چل نہیں سکے گا، اور اگر یہ کھا لے گا تو سست پڑ جائے گا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ لیکن اس نے جب بائیں طرف دیکھا تو کہنے لگا ہم کو بائیں طرف ایک مجھے کوٹھی نظر آ رہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے انوار کا مرکز یہی ہوگا۔ یعنی دل کو اس نے دیکھا نا، جب دل جو انسان کا دل ہے اس کو جب اس نے دیکھا، وہ کہنے لگا اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ کو اپنے انوار کے لیے، اپنی تجلیات کے لیے منتخب فرمایا ہے، یہی اللہ کے لطف اور لطف و کرم کا مرکز ہوگا۔ اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ مجسمہ تیار ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ جس میں آدم میں داخل ہو جا۔ روح جب حضرت آدم علیہ السلام کے سر تک پہنچی، سر کی طرف سے داخل ہوئی، سر میں جب پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب زبان پر پہنچی تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ آپ کی زبان سے پہلا جو لفظ ادا ہوا وہ تھا الحمدللہ، الحمدللہ۔ جب آپ نے الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، اے آدم اللہ تم پر رحم کرے، اور ارشاد فرمایا کہ اے آدم میں نے تمہیں اپنی حمدہی کے لیے پیدا کیا۔ اور اس کا ذکر بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے
کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ اور بات ہے کہ انسان بھول گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا, اللہ تعالیٰ نے رحمۃ اللہ کہا. آج بھی سنت یہی ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے, اور اگر کوئی سنے تو اسے یرحمک اللہ کہنا چاہیے. یہ الحمدللہ کہنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے, اور یرحمک اللہ کہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے. تو یہ یہی طریقہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ مبارک تھا, اور اسی پر میرے آقا نے بھی عمل فرمایا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا, اور آپ جنت کی بہاروں میں تشریف لے گئے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی یہ دونوں جنت میں رہو. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جہاں چاہو جس درخت کے پھل کو چاہو کھاؤ, ولا تقربا هذه الشجرہ, مگر اس درخت کے قریب نہ جانا. یعنی ایک درخت تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس کے قریب نہیں جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت میں آپ تشریف فرما رہے. کیا شان ہے, کسی کا گھر دنیا میں بنتا ہے اور اللہ کے نبی کا گھر جنت میں ہے, جنت میں رہے. آپ کی زندگی کی ابتدا جنت میں ہوئی, آپ جنت میں تشریف فرما رہے. یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ حضرت آدم کو کیوں عطا فرمایا. جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام حضرت آدم علیہ السلام کو بسبب علم عطا فرمایا. یعنی علم اللہ کی کتنی بڑی دولت ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے, اور اس کے بعد ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے اللہ نے پیش کیا. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرشتوں سے اللہ نے فرمایا انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین, فرشتوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. تو فرشتے اس کا نام نہیں بتا سکتے. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم بتاؤ ان کے نام کیا ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بھی بتائے, اور کیا یہ چیز کس کام کے لیے ہے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یہ مقام عطا فرمایا, یہ درجہ جو اللہ نے فرشتوں پر آپ کو فضیلت و برتری عطا کی, اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا, اور ایسا علم عطا فرمایا جتنی زبان دنیا میں بولی جاتی ہے اور جو نہیں بولی جاتی ہے, چاہے وہ انسانوں کی ہو یا چرندوں پرندی کی زبان ہو, حضرت آدم علیہ السلام کو ہر زبان کا علم تھا. ہر زبان کا علم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ شان عطا فرمائی اور فرشتوں پر اللہ نے آپ کو برتری عطا کی, فضیلت عطا فرمائی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پہلے ہی فرمایا تھا کہ اے فرشتوں, میں جس مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں, اے فرشتوں میں تمہیں اس کے سجدے کا حکم دوں گا. فرشتے جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, جہاں آپ کی پیدائش کا ذکر ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ ارشاد فرما رہا ہے, اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو, تو فرشتے اللہ کا حکم سن کر سب کے سب فرشتے سجدے میں چلے گئے. سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے سجدہ کیا, اس کے بعد حضرت میکائیل نے کیا, اس کے بعد حضرت اسرافیل نے کیا, اس کے بعد حضرت اسرائیل نے کیا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے سجدہ کیا تھا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سب سے پہلے سجدے میں گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سجدہ اصل کیا تھا؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں، کسی شریعت کے اندر بھی اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں تھا۔ البتہ سجدہ تعظیمی ہوا کرتا تھا، جس کو سجدہ تحیت کہتے ہیں، یہ اور شریعتوں کے اندر تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ آپ نے اپنے والد سے عرض کیا تھا، قال یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے ہمارے والد، ہم نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے 11 کوكبا، یعنی یہ 11 کو عربی میں 11 کہتے ہیں، 11 کو 11 ستارے اور چاند و سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو 11 ستارے سے مراد آپ کے بھائی تھے، 11 بھائی تھے، اور چاند و سورج سے مراد آپ کے والدین تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ آپ نے اپنے والد سے کہا کہ چاند و سورج اور ستارے، 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اللہ کے نبی نے آپ سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہیں کرنا، ورنہ وہ تمہارے مخالف ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس خواب کا ذکر نہیں فرمایا، البتہ آپ کے گھر کی ایک خاتون نے یہ واقعہ سن لیا تھا، اس کے ذریعے بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم تو سجدہ تحیت جو تھا وہ اور شریعتوں کے اندر تھا، لیکن شریعت مصطفیٰ کے اندر سجدہ تحیت نہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی نے آپ سے یہ اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ ہمیں حکم دیجیے کہ میں آپ کا سجدہ کروں، جب وہ ہمیں آپ کے دربار میں آپ کا کلمہ پڑھا تھا مدینہ شریف کے اندر، قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص تھا جو گوہ پکڑ کے لے جا رہا تھا، اور جب اس گوہ نے حضور کی نبوت و رسالت کی گواہی دی تو اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور حضور سے عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کا سجدہ کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے، البتہ میرے آقا نے ہاتھ انگلی اور پیروں کو بوسہ دینے کی اجازت عطا فرمائی تھی، اس لیے صالحین کے ہاتھوں کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ میرے آقا نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح لوگ اپنے ماں باپ کے پیروں کو بوسہ دیتے ہیں اور یہ ادب ہے، احترام ہے، اور وہ خوش نصیب بھی ہے جو اپنے ماں کے، اپنے باپ کے قدموں کو چومتا ہے، تو یہ جائز ہے، لیکن سجدہ جائز نہیں، صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ان پڑھ گوار جا کے کہیں جا کے کھوپڑی پٹکنے لگے تو وہ تو ان پڑھ سے پتہ ہی نہیں، کچھ جانتا ہی نہیں، وہ اچھا یہ بھی نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ سجدہ ہوتا کیسے۔ سجدہ نماز میں کیسے کرتے ہیں؟ ناک اور پیشانی ملتی ہے تو سجدہ ہوتا ہے زمین سے، اگر صرف پیشانی ملی اور ناک نہیں لگی تو سجدہ نہیں ہوگا، اس لیے ناک اور پیشانی کا لگنا نماز کی حالت میں ضروری ہے۔ آپ دیکھیے علم اللہ کی کتنی عظیم دولت ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے 4 لوگوں سے قائم ہے، علم کی فضیلت میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا 4 لوگوں سے قائم ہے، فرماتے ہیں کہ یہ دنیا عالم باعمل سے قائم ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ان ان پڑھوں سے قائم ہے جو علماء سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا 4 لوگوں سے قائم ہے، ایک تو عالم باعمل ہے، اور دوسرا وہ ان پڑھ لوگ ہیں جو علماء سے محبت کرتے ہیں، اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ سخی سے دنیا قائم ہے، جو سخاوت کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جس کے مال سے غریب پرورش پاتا ہے، جس کے مال سے مسجد بنتی ہے، مدارس بنتے ہیں، غریبوں کی مدد ہوتی ہے، فقراء کی مدد ہوتی ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ سخی مالدار سخی سے یہ دنیا قائم ہے، اور فرماتے ہیں چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ صابر فقیر سے یہ دنیا قائم ہے، وہ فقیر جو صبر کرتا ہے اس سے دنیا قائم ہے۔ 4 لوگوں کا آپ نے ذکر فرمایا، اس میں پہلا
عالم بعمل ہے، دوسرا وہ ان پڑھ شخص ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جو علماء سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کا ذکر میرے آقا نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ حضور عالمہ اور متعلمہ اور مستمعہ اور محبہ، عالم بنو، طالب علم بنو یا علماء سے محبت کرنے والا بنو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث صحیح میں 5 چیزوں کا ذکر حضور نے فرمایا، 4 چیزوں کا۔ اور مستمعہ یا علماء سے محبت کرنے والا بنو، اور محبہ یا علماء سے محبت کرنے والا بنو، 5واں نہیں بننا ورنہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کے اندر ہے۔ میرے آقا نے یہ علم کی فضیلت ہے اور یہ علم والوں کی برکتیں ہیں جس کا ذکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو علم کتنی عظیم دولت ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے یہ درجہ عطا کیا بس بسبب علم عطا فرمایا، اور آپ کے جو سجدے کا حکم تھا یہ در حقیقت سجدہ نور محمدی کا حکم تھا، یہ سجدہ آدم کا حکم نہیں، یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کی تعظیم کے سجدے کا حکم تھا۔ تو جب روح کو اللہ نے حکم دیا کہ جس میں آدم میں داخل ہو جا، تو روح داخل نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ جسم بالکل تاریک تھی، اندھیرا تھا، اندر نہیں جا رہی تھی وہ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھا گیا اور آپ کے نور سے جسم آدم کو جگمگا دیا گیا۔ یہ شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پاک جہاں پر ہے، وہاں سے حضرت جبریل کو حکم دیا گیا کہ وہاں سے مٹی لی جائے، وہاں سے مٹی لی گئی اور پھر اسے آب تسنیم سے غسل کیا گیا، جنت کی نہروں میں اسے غسل دیا گیا، اور اس کے بعد اس مٹی کو حضرت آدم علیہ السلام کے اس جسم سے لا کر ملا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان میرے آقا کو عطا فرمائی، اور اس مٹی کو پہلے مشرق و مغرب میں کشف کرایا گیا۔ اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے فرشتے پہلے ہی واقف تھے، پہلے جانتے تھے کہ نبیوں کے امام کا درجہ کیا ہے، نبیوں کے امام کا مقام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک سجدہ کیا، جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا ابلیس جو تھا نا، ابلیس یہ اکڑ کے کھڑا تھا جیسے آج لوگ کھڑے رہتے ہیں، ادھر یا نبی سلام علیہ کہا تو ادھر نہیں کرتا ہے، وہ وہاں کر کے ایسا پیچھے ہاتھ کر کے کھڑا ہوا تھا۔ جتنے بے ادب گستاخ ان کا یہ طریقہ ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں یا نبی سلام علیہ، جب سلام پڑھنے کی باری آتی ہے کسی محفل میں، دیکھو وہاں اگر کوئی بدعقیدہ ہوگا تو یہی کرتا، وہ منہ گھمائے گا اور ہاتھ پیچھے کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ابلیس کی اولاد میں سے یہ ابلیس کا ہی کام ہے، اس لیے کہ تعظیم سے ابلیس نے انکار کیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ابلیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہنے لگا کہ اے موسیٰ کلیم، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کر دیجیے، میں معافی طلب کرنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اللہ سے سفارش کر دیجیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دربار میں گئے، اور جب وہ حضور پر کلام ہوئے تو اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ الہی ابلیس اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہے، وہ تیرے دربار سے معذرت چاہتا ہے، معافی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اس سے کہہ دو کہ قبر آدم کو جا کے سجدہ کر لے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ابلیس سے آپ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب زندہ آدم کو میں نے سجدہ نہیں کیا تو مردہ آدم کو سجدہ کیا کروں گا؟ یہ اس کا شر تھا، اس کا مکر تھا، اس کا فریب تھا۔ اس نے کہا کہ مردہ آدم کو سجدہ کیا کروں گا؟ تو سب سے پہلے نبی کو جس نے مردہ کہا وہ کون ہے؟ ابلیس ہے، ابلیس سب سے پہلے نبی کو مردہ کہنے والا ابلیس ہے، اور آج جو اس کی نسل ہے، اس کی اولاد ہے، وہ بھی نبی کو مردہ کہہ رہے ہیں۔ جو اس کی نسل سے، اس کی ابلیس کی جو اولاد ہے، جو ابلیس کے خاندان کے ہیں، جو شیطان کے نسل سے ہیں، ان کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کو مردہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں،
ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. میں حضرت موسیٰ کی قبر سے جب گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہو کر حضور میں کیسے نماز پڑھ رہے ہیں. میرے آقا نے یہ بھی بیان فرمایا. پتا چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت زمین کے اوپر بھی دیکھتے ہیں اور اللہ کے محبوب زمین کے نیچے بھی دیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں. فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. میں نے دیکھا کہ وہ اپنے قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. کیا شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نماز پڑھ رہے زندہ ہے جب پڑھ رہے ہیں زندہ ہے جب تو پڑھ رہے ہیں. یہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی زندہ نبی اللہ ہے. اللہ کے نبی زندہ اور جو ایمان جن کا زندہ ہے ان کا ایمان یہی ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہے. جب شہید زندہ ہے جس کی زندگی قرآن پاک بیان فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو. اللہ کی راہ میں جان دینے والا زندہ ہے. قرآن فرما رہا ہے. اور یہ زندہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ شہید اللہ اور اس کے رسول کی عظمت پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے. نبی کی محبت میں نبی کے قدموں پہ جان دیتا ہے تو زندہ ہے. اور جس کے صدقے میں سے درجہ شہادت مل رہا ہے وہ نبی کیوں نہیں زندہ ہوگا؟ جب شہید زندہ ہے تو اللہ کا نبی بھی زندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے نبیوں کو شان عطا فرمائی. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت میں تشریف فرما کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اے آدم جب آپ جنت میں آپ کا کوئی ہم جنس نہیں تھا کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں سے پیدا فرمایا. آگ، پانی، مٹی، ہوا. انسان میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں. پانی بھی جسم کے اندر ہے، مٹی بھی ہے، آگ بھی ہے. ارے اگر آگ نہ ہو تو غصہ کیسے آئے گا؟ فوراً جو ناک چڑھا لیتا ہے تو کیسے چڑھے گی؟ یہ آگ کا ہی تو کمال ہے. اور جو بالکل آگ سے ہیں ان کو تو اور تیز غصہ جواب جلتا جاتا ہے. بھلے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے غصے میں. یہ جو دوسری مخلوق ہے جنہوں نے ان کا تو یہی ہے معاملہ نا، وہ تو آگ سے ہیں. تو ابلیس جس نے سجدہ نہیں کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کا ہم جنس جنت میں کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری فرما دیا. آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے تو آپ کی بائیں پسلی ایک پسلی کو نکال لیا گیا. دونوں طرف کی اگر یہ پسلیاں گنتی کی جائیں گی تو بائیں طرف کی ایک پسلی کم ہوتی ہے. ایک پسلی حضرت آدم علیہ السلام کی نکال لی گئی اور آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. چونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر اس کو کوئی ایسے سیدھا کرنا چاہے تو ٹوٹ جائے گی اور ٹوٹ ہی جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا ہے. کتنے لوگ گھوم رہے ہیں توڑ کے. اگر ایسے سیدھا کرنا چاہے گا ٹوٹ ہی جائے گا نا، وہ تو رشتہ ٹوٹے گا. پسلی تھوڑی ٹوٹے گی، اس کی پسلی تھوڑی ٹوٹے گی، رشتہ ٹوٹ جائے گا. اگر اسے سیدھا کرنا چاہیں گے نا فوراً. ہاں اگر اسے جیسا قرآن میں حکم ہے کہ اسے بتاؤ، اسے سمجھاؤ، اسے قرآن و حدیث کی باتیں سناؤ، اللہ کا ذکر سناؤ، تو اللہ نے اپنے کلام میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ کلام الہی سے لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ مردوں میں ہی صاحب مقام ہوئے ہیں، عورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑے مقام والی عورتوں کو پیدا فرمایا. اس میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کریمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، عائشہ صدیقہ ہے، اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے. بڑے بڑے مقام والی عورتیں. اور تو صحابیات ہیں، ان پر بڑا عظیم ہے جو حضور کی صحابیہ ہوئی جنہوں نے حضور کو دیکھا، سرکار کی زیارت کی، وہ مشرقی عورتیں بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے قریب میں ایک ان کے ہی ہم جنس ایک عورت جو ہے بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟
تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں عورت ہوں۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں حضرت حوا نے کہا تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ تو پتہ چلا کہ عورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لتسکنوا الیہا، اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کی جوڑی اس لیے بنائی ہے تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ اگر سکون ہے تو زندگی پرسکون گزرے گی۔ اس لیے تو نہیں ہے کہ جھگڑے ہوں، اس لیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ذلیل کریں، اس کے باپ کو گالیاں دیں۔ مرد کیا کرتا ہے؟ ذرا سی کوئی بات ہوئی تو بات میں پہلے طلاق دیتا تھا، ابھی وہ کچھ گلا دبا، یہ شیطان اس کا گلا دبا دیا گیا، تو پھر اس کے بعد وہ اس کو ہوش آیا کہ نہیں اگر کریں گے تو جیل چلے جائیں گے، تو اب تو ڈر گیا۔ لیکن اس کے باوجود روز لوگوں کی جدائی ہوتی ہے آپس میں، تو پہلے تو بات میں طلاق دیتے تھے، نمک زیادہ ہو گیا طلاق دے دیا، دال اچھی نہیں پکی طلاق دے دیا، روٹی نہیں صحیح پکی طلاق دے دیا، گوشت صحیح نہیں پکا تو اٹھا کے پھینک دیا اس کو۔ تو یہ مردوں کا کام تھا۔ کیا یہ کام مومن کا ہے؟ ایمان والوں کا یہ کام ہے؟ ایمان والوں کا کام صبر ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ کسی چیز میں عیب نہیں نکالتا، وہ تو یہ بھی نہیں کہے گا کہ نمک زیادہ ہے یا کم ہے، یہ بھی نہیں بولے گا، وہ چپ سے کھا لے گا جو ہے اور اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور جب وہ دوسری مرتبہ کھائے گا تو میرا رب اس سے اچھا اس سے عطا فرمائے گا۔ ہمیں یہی کرنا چاہیے، کیا ہے بات میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، اور خاص کر کھانے کے اندر عیب نکالنا تو بالکل درست نہیں ہے۔ کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ ان کو دیکھیے کہ جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، فلسطین والوں کو آپ نے دیکھا کیسی مصیبت سے ان کا گزرے، ایک ایک دانے کے لیے ترس گئے، بچے جو ہے دودھ کے لیے ترس گئے، پانی کے لیے ترس گئے، ان کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے دانا نہیں تھا، روٹی نہیں تھی۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ کیوں آپس میں اتفاقی کرتے ہو؟ اس لیے تھوڑی ہوتی، آپ جب شادی ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کی نسل بڑھے، آپ کا خاندان بڑھے، آپ کی نسل اچھی ہو، اولاد اچھی ہو، اچھی اولاد کی پرورش ہو، اولاد نیک پیدا ہو، صالحین میں سے ہو۔ تو جب آپ اچھے کام کریں گے جبھی تو آپ کی اولاد اچھی ہو۔ تو رشتہ اس لیے ہوتا ہے کہ محبت پڑے آپس میں، یہاں تو رشتہ ہوتا ہے اور دشمنی شروع ہو جاتی ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ اس لیے قائم فرمایا تاکہ انسان سکون حاصل کرے، اس کی زندگی اچھی گزرے۔ حضرت حوا نے کہا تاکہ آپ سکون حاصل کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میرا نام حوا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کے پوچھا کہ اے آدم یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ عورت۔ تو آپ اور فرشتوں نے عرض کیا کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسے مرد کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حوا ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ اس کا نام حوا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حوا اس لیے ہے، اس لیے کہ خی سے پیدا کی گئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام زندہ آدم سے عورت کو پیدا کیا گیا، اس لیے اس کا نام حوا، اس لیے کہ حی سے پیدا کی گئی۔ عورت اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ مرأہ، کہ مرد سے اس کو پیدا کیا گیا، اس لیے اس کو عورت کہا جاتا ہے۔ تو جب فرشتوں نے آپ کا جواب سنا، یہ ہے علم کی برکت، یہ ہے علم، اور اللہ تعالیٰ نے علم کے سبب آپ کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ پتہ چلا کہ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت میں رہنے لگے، لیکن جب فرشتوں نے سجدہ کیا اور سر اٹھایا تو دیکھا ابلیس اکڑ کے کھڑا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک سجدہ اور کیا، ایک سجدے کا حکم تھا لیکن انہوں نے 2 سجدہ کیا۔ جب دوسرا سجدہ کیا، ایک سجدہ تو اس لیے کیا کہ اللہ کا حکم تھا، اور دوسرا سجدہ اس لیے کیا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ الہی تو نے مجھے اس جیسا نہیں کیا جو مردود اکڑ کے کھڑا ہے شیطان ابلیس، اے اللہ تو نے مجھے اس میں سے نہیں کیا۔ اللہ کا شکر انہوں نے ادا کیا، شکر ادا کرنے کے لیے دوسرا سجدہ کیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا سجدہ تھا۔ تو حضرت آدم، لیکن فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ ابلیس تو نے حضرت آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، انا خیر منہ،
میں اس سے افضل خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے اسے آگ مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ مٹی سے افضل ہے، اس لیے میں افضل ہو کر ایک مخلوق کا سجدہ نہیں کروں گا۔ وہ یہ بھول گیا کہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ شیطان جو ہے اس کی عقل ماری گئی، جیسا کہ آج لوگوں کی عقل ماری گئی ہے، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی پار پھرتے ہیں۔ وہ جا کے گیا وہاں پولیس اسٹیشن میں، پولیس والوں کے سامنے ایسا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، رسول اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا کہتا شرک ہے۔ وہاں گیا کسی نیتا کے پاس، کام تھا کچھ، تو جا کے ہاتھ باندھ کھڑا ہو گیا۔ کوئی بڑے پولیس افیسر کے پاس گیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اور جب نبی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کی بات آئی تو کہنے لگا شرک ہو گئے۔ تو اتنا بڑا یہ عقل نہیں ماری گئی؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ اللہ کے سامنے اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے، اور نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور کی بارگاہ کرم میں ایسے ادب سے کھڑے ہو جس طرح تم حالت نماز میں کھڑے ہوتے، یعنی دست بستہ کھڑے ہوا کرو۔ اور صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دست بستہ کھڑے ہوتے تھے۔ اور حضرت عمر کی تعظیم کا ذکر تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب میرے آقا کو بھی ناراض ہو جاتے تھے تو آپ اپنے گھٹنوں پہ کھڑے ہوتے تھے، گھٹنوں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے اور روتے ہوئے عرض کرتے تھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اے اللہ کے محبوب، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، آپ کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، یا رسول اللہ معاف فرما دیں۔ وہ معافی طلب کیا کرتے۔ یہ بارگاہ رسالت کا ادب تھا، جس نے ادب کیا اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ حضرت جبریل نے پہلے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں وحی لانے کا کام حضرت جبریل علیہ السلام کے ذمہ فرما دیا۔ وہ نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے، آپ کو اللہ نے اتنا عظیم درجہ عطا فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جنت میں رہتے لگے، لیکن ابلیس جو تھا سجدہ اس لیے نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا تکبر کے سبب اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخرج فإنک رجیم، اے شیطان تو نکل جا، تو میرے دربار کا دھتکارا ہوا ہے، بھگایا ہوا ہے، قرآن درگاہ ہے، نکل جا۔ جنت سے اسے نکال دیا گیا اور یہ زمین کے ایک حصے پہ پھینکا گیا جس کا نام ہے ایلا۔ ایلا ایک جگہ کا نام ہے، اس مقام پر اس کو جو ہے پھینک دیا گیا اٹھا کر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو آسمان سے اتارا گیا، لیکن اس کو اٹھا کے پھینک دیا گیا زمین پہ، اور اس کے بعد اس کو کبھی اجازت جانے کی نہیں دی گئی، حالانکہ یہ جنت میں رہتا تھا اور یہ اتنا بڑا یہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کو یہ پڑھایا کرتا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ آپ بتائیے کہ فرشتوں کو پڑھانے والا، فرشتوں کا استاد جنت سے نکال کے باہر پھینک دیا گیا اس لیے کہ نبی کی تعظیم سے انکار کیا، اور یہ یہاں والے استاد جو ہیں کیا جنت میں جائیں گے؟ جنت کے باہر بھی تو جنت گئی نہیں ہے۔ جو جنت میں تھا تعظیم سے انکار کے سبب جنت سے باہر پھینک دیا گیا، اور ابھی جو جنت میں گیا ہی نہیں اور باہر رہ کر رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے، کیا یہ ابلیس کے چیلے جنت میں جائیں گے؟ جانے پائیں گے؟ ہرگز نہیں جائیں گے۔ وہ اندر والا جو باہر کر دیا گیا، اور باہر جو رہ کے گستاخی کرے گا اندر جائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی دربار میں دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ لیکن اس ابلیس کو حسد ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ میں اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہکاؤں گا۔ بہکایا اس نے، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پس ان دونوں کو شیطان نے لغزش دیا، انہیں بہکایا۔ جب وہ جاتا ہی نہیں تھا تو بہکایا کیسے؟ تو قرآن پاک میں اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ ابلیس اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے، یعنی اس کو بہکانے کے لیے کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ ہمارے دل میں جب وسوسہ پیدا ہوتا ہے کسی نے دیکھا شیطان کو؟ دیکھا کیا؟ کسی نے دیکھا بتا دے، ارے لوگ اسے پہچان جائیں گے کہ شیطان سے اس کی پہچان ہے۔
جو بہت بڑا شیطان ہے وہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے ابلیس کو دیکھا ہے. بہت بڑا جو شیطان ہوگا نا، ابلیس کا جو بھائی ہوگا، وہ بھی نہیں کہے گا کہ میں نے ابلیس دیکھا ہے، شیطان دیکھا ہے. کسی نے دیکھا ہے بتائیں؟ کسی نے نہیں دیکھا. لیکن وہ بہکاتا ہے. اس کو بہکانے کے لیے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صحیح وسوسے ڈالتا ہے. اس لیے جو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وہ اس کا قبیلہ وہاں سے تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے. تو اس نے آپ کو لفظ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے. ولا تقربا هذه الشجرة، اللہ نے فرمایا تھا آپ اس کے قریب چلے گئے، آپ نے اس پھل کو کھایا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم و حوا تم دونوں زمین پہ اتر جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سرندیب، وہی سری لنکا کا پہاڑ ہو بڑا والا 15,500 فٹ اوپر، بہت اوپر ہے وہ، اور لیکن خوبصورت بہت ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے وہ. اور طرح طرح کے چشمے ہیں، اس کے پانی بالکل میٹھے ہیں. اور 15,500 اوپر، وہ 15,500 فٹ اوپر، وہاں اتنی اوپر بھی چشمے جاری ہیں، تھوڑی تھوڑی دور پر پانی کے چشمے جاری ہیں، ہر جگہ پانی نظر آتا ہے. تو وہاں پر آپ کو سرندیب کے اوپر اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ پر اتارا گیا. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے، رات کا وقت تھا، آپ نے جب تاریکی دیکھی تو آپ بہت روئے، زار و خطاب ہوئے. آپ کو وحشت آپ کے اوپر تاری ہوئی، اس لیے کہ جنت میں آپ نے کبھی تاریکی نہیں دیکھا تھا. جنت میں تاریکی نہیں ہوگی. جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے. وہ حسین جنت ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں دی جاتی، جس کی دیواریں سونے چاندی کے اینٹوں کی ہیں اور جس کا دارا مشک و عنبر کا ہے، جس میں ہیرے جواہرات یاقوت جڑے ہوئے ہیں. وہ جنت اتنی حسین ہوگی جس کا تصور دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہوگا. یہاں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے بہت اچھا گھر بنایا اور مٹی لگا کے اس کو ایسے کر کے لگا کے کہتے بہت اچھا بنا ہے. مٹی سے لے جا کے الگ الگ اس کو بنا دیا، جیسے یہاں مسجد بنا، الگ الگ ڈیزائن بنا دیا، بہت اچھا بنا. کائے بنا ہے؟ مٹی کا بنا ہے. مٹی کے بنے ہوئے پر اتنا ناز ہے. اور جنت کی کیا شان ہے کہ جسے میرے رب نے اہل جنت کے لیے بنایا ہے، جنت والوں کے لیے، جنتیوں کے لیے بنایا ہے، کہ دنیا میں جس کا تصور کسی نے نہیں کیا ہوگا، وہ اصیل جنت. حضرت آدم علیہ السلام آپ زمین پہ تشریف لائے اور آپ رونے لگے، روتے رہے. حدیث پاک کے اندر، تفسیروں کے اندر ہے کہ آپ 200 سال یا 300 سال تک مسلسل روتے رہے. آپ کے چہرے پر رونے کے سبب نشان پڑ گئے. اور بات کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ فرماتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، میں نے ان سے اس کا قصد نہ پایا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے یہ قصد یہ کام نہیں کیا، لیکن یہ جو کچھ ہوا تھا یہ اللہ کی مشیت کے مطابق تھا، اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرمایا تھا فرشتوں سے کہ فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں. تو یہ تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو زمین پر حضرت آدم کو اللہ کو بھیجنا تھا، تو یہ اللہ کی مشیت کی یہ سارے معاملات پیش آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. 200 سال یا 300 سال تک آپ مسلسل ہوتے رہے اور آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے نہیں دیکھا شرم کی وجہ سے. کیسے بہایا تھے آپ؟ یہاں تو پوری زندگی گناہ کرنے کے بعد کبھی ایک آنسو نہیں بہاتا اللہ کے خوف سے. لیکن اللہ کے نبی کی کیا شان ہے کہ ایک بھول پر بھول سے قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. اور قرآن پاک میں فرمایا کہ شیطان نے لغزش دیا تھا اور آپ سے بھول ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام 200 یا 300 سال تک روتے رہے، لیکن یہاں ہزاروں گناہ کر کے کبھی ایک مرتبہ اللہ کے خوف میں آنسو نہیں بہا. کتنا سخت دل انسان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ دل عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کی محبوب کی محبت سے منور ہو.
وہ دل عطا فرمائے جو اللہ کی خشیت میں تڑپنے والا ہو، وہ دل عطا فرمائے جو حضور سے کی محبت سے بھرا ہوا ہو، وہ آنکھیں عطا فرمائے جو میرے آقا کی محبت میں رونے والی ہوں۔ اور میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ الہی تو مجھے اپنی خشیت میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ حضور دعا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ پتہ چلا کہ اللہ کی خشیت میں، اس کے خوف میں رونا یہ مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ، اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی جو آنکھیں اللہ کی خشیت میں رویا کرتی ہیں، جو اللہ کے خوف میں رویا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی آنکھیں نصیب فرمائے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم روتے رہے، فتلقى آدم من ربه بكلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحیم۔ پس اللہ تعالیٰ نے سے حضرت آدم علیہ السلام سے وہ کلمات سیکھ دیے جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع کا رحمت ہوئے، اور آپ نے اللہ کے دربار میں عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ایک تو اس کا ذکر ہے حدیث پاک کے اندر، اور دوسری آپ نے جو اللہ کے دربار میں التجا کی، آپ نے کئی طرح سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا تھا۔ اس میں ایک دعا یہ بھی تھی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جو ہم ثنا پڑھتے ہیں نماز میں۔ اس سے بھی آپ نے اللہ کے دربار میں فریاد کیا تھا، اور آپ نے اللہ کے دربار میں حضور کے نام نامی اس میں گرامی کے وسیلے سے بھی دعا فرمایا تھا۔ تو جب آپ نے حضور نبی پاک کے نام نامی اس میں گرامی دوست آپ کے عرش پر دیکھا تھا، محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا، تو آپ سمجھ گئے کہ جو اللہ کے نام کے ساتھ نام لکھا ہے کسی محبوب کا نام ہے۔ تو آپ نے حضور کے نام کے وسیلے سے جب دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو اپنے دربار میں قبول فرما لیا۔ مگر نام محمد را نیا ہوتے شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا۔ اگر آپ حضور کے نام نامی کا وسیلہ نہ لیتے تو آپ کی یہ التجا اللہ کے دربار میں قبول نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے آپ کی التجا کو قبول فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سفر فرمایا اور آپ روانہ ہوئے حرم شریف کی وادی کی طرف۔ آپ لکہ کی سرزمین سے چل کر آپ میدان عرفات میں جب پہنچے تو میدان عرفات کے اندر آپ کی حضرت حوا سے ملاقات ہوئی۔ عرفات کا مطلب عربی میں ہوتا ہے پہچاننے کے۔ وہ عربی پوچھتا ہے انت عرب عربی، کیا تم عربی جانتے ہو؟ تو اس کے جواب میں جو جانتا ہے وہ کہتا ہے انا عرب، میں جانتا ہوں، اور جو نہیں جانتا ہے وہ چپ سے منہ بند کر کے کھڑا رہتا ہے۔ تو عرفہ ایک دوسرے کو انہوں نے پہچانا، اس لیے اس میدان کا نام میدان عرفات ہو گیا، اس لیے کہ حضرت آدم و حوا کی ملاقات وہاں تھی، اور اس میدان کے اندر ایک دوسرے کو انہوں نے پہچانا، اس لیے اس میدان کا نام میدان عرفات ہے، اور اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مرکز ہے، جہاں آج حاجی جمع ہو کر اللہ کے دربار میں التجا و فریاد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میدان میں بے شمار اللہ کے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وہ میدان عرفات۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے بعد اپنی زندگی کی ابتدا فرمائی۔ ابتدا میں آپ نے کپڑا بننے کا کام شروع کیا، یہ آپ نے سب سے پہلے شروع کیا تھا کپڑا بننے کا کام۔ اس کے بعد آپ نے کھیتی شروع کیا اور آپ کی اولاد کا سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت حوا 40 مرتبہ حمل سے ہوئی۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ پہلے حمل سے جو بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کا نکاح دوسری حمل کی بیٹی سے ہوتا تھا، اور دوسرے حمل کی بیٹے سے پہلے حمل کی بیٹی کا نکاح ہوتا تھا، یہ دستور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ کے اولاد کی تعداد بعض مفسرین نے 40,000 لکھی ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی اولاد کی تعداد 40,000 ہو گئی، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کے اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو گئی۔ اس کے بعد حابیل اور قابیل کا جو ہے وہ جھگڑا شروع ہو گیا، جس کا ذکر تفصیل سے قرآن میں موجود ہے۔
حابیل کے ساتھ ایک بچی پیدا ہوئی تھی جس کا نام تھا اقلیمہ. حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی اس کا نام تھا اقلیمہ، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی اس کا نام تھا لبوا. تو آپ کی شریعت میں جو حکم تھا کہ پہلے حمل کی بچی کا نکاح دوسرے حمل کے بیٹے سے ہوگا، لیکن جو قابیل تھا اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے اسی کے ساتھ میرا نکاح ہوگا. اقلیمہ کے ساتھ جو بہت حسین و جمیل تھی، تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اسی کے ساتھ نکاح کرنا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں مشورہ دیا کہ تم دونوں اللہ کے دربار میں صدقہ کرو، نیاز پیش کرو. اس زمانے کے اندر صدقہ اس طرح قبول ہوتا تھا کہ جب لوگ صدقہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے تو جس کا صدقہ قبول ہوتا تھا آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور صدقے کو کھا جاتی تھی، یعنی وہ صدقہ جو ہے غائب ہو جاتا تھا. قابیل نے گندم کا ایک ڈھیر اللہ کے نام سے صدقے کے لیے جمع کیا، اور حابیل نے ایک بکری، جو کہ ان کا کام تھا بکری چرانا، ان کی بکریاں اور بہت پرہیزگار متقی بھی تھے، تو انہوں نے ایک بکری اللہ کے دربار میں ذبح کر کے پیش کیا. آسمان سے آگ آئی اور قابیل کی جو بکری تھی وہ غائب ہو گئی. اللہ نے ان کے صدقے کو قبول کر لیا، اور قابیل کی کا جو صدقہ تھا وہ ایسے ہی کا ویسا رہ گیا. قابیل کو اس بات پر حسد ہو گیا اور اس نے عہد کر لیا کہ میں حابیل کو قتل کر دوں گا. یہ روئے زمین کا پہلا قتل تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی دنیا میں کوئی قتل ہوگا تو جتنا گناہ اس قاتل کو ہوگا اتنا ہی گناہ قابیل کے بھی حصے میں آئے گا، اس لیے کہ سب سے پہلے قتل کی ابتدا قابیل نے کیا. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، کالا ہو گیا اور وہ پاگل ہو گیا، اس کا ذہن جو ہے خراب ہو گیا، طرح طرح کی بیماریوں مبتلا ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام حرم شریف کی طرف، کعبۃ اللہ شریف کی طرف تشریف لے گئے تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ پہلا گھر جو اللہ نے یہ زمین پر قائم فرمایا وہ شہر مکہ میں ہے، یعنی کعبۃ اللہ شریف، جس سے پہلے بیت معمور تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام حرم شریف کی طرف گئے تھے. آپ واپس جب آئے تو آپ نے دیکھا کہ قابیل کالا ہو گیا. حابیل کو آپ نے پوچھا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ تو قابیل نے جواب دیا کہ میں نے تو اس کی ذمہ داری تو نہیں لیا تھا، لیکن قتل کرنے کے بعد ایک بوری کے اندر اس نے لاش کو رکھا اور لے کر وہ چکر مارتا رہا. پتہ ہی نہیں تھا کہ کرے اس کو کیا، دفن کیسے کرے، طریقہ ہی نہیں معلوم تھا. اس کے بعد دیکھا کہ دو کوے کا آپس میں جھگڑا ہوا، ایک کوے نے ایک کوے کو مار دیا. قرآن پورا واقعہ تفصیل ذکر. تو اس کوے نے زمین کو اپنے پیر سے کھودا اور کھود کر مٹی اس نے ہٹائی، اور دوسرے کوے کو اس نے زمین میں رکھا اور پھر مٹی اوپر سے برابر کر دی. تو قابیل سمجھ گیا کہ اس طرح سے مجھے بھی کرنا چاہیے. اس نے بھی زمین پر مٹی جو ہے وہ زمین سے کھودی اور لاش کو مٹی کے اندر چھپا دیا، اور کہنے لگا کہ افسوس کہ میں تو اس کوے سے بھی زیادہ بدعقل ہو کہ اسے اتنا بھی نہیں معلوم تھا کہ لاش کو دفنائیں گے کیسے. تو یہ پہلا روئے زمین کا قتل تھا. حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں سالہ سال ہوتے رہے. جب ان کا قتل ہوا حابیل کا، کیونکہ بہت پرہیزگار متقی تھے، تو آپ سالوں سال ہوتے رہے. اس کے 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دی، یعنی آپ کی پشت سے حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی نسل سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے. آپ نے انہیں وصیت کیا کہ اس نور کو پاک شکم کے اندر منتقل کرنا. آپ نے اور حضرت شیس نے اپنی اولاد کو وصیت کیا. یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ میرے آقا کا نور مبارک حضرت آمنہ کی وطن میں منتقل ہوا. تو یہ سلسلہ چلا. حضرت آدم علیہ السلام آپ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، جب آپ کی وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ جنتی میوے کھانے کی مجھے تمنا ہو رہی ہے، حرم شریف جاؤ، حرم شریف میں جا کے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنتی میوے عطا فرما دے. جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فرشتے وہاں موجود ہیں.
ان سے آپ نے اپنے والد کی خواہش کا بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جنتی میوے ہیں, مجھے ساتھ لے چلو. جب آپ فرشتے ساتھ گئے, اس میں حضرت اسرائیل بھی تھے, حضرت جبریل علیہ السلام بھی تھے, اور دوسرے ملائکہ بھی تھے. جب ساتھ گئے, حضرت حوا نے جب فرشتوں کو دیکھا تو وہ حضرت آدم کے دامن میں چھپنا چاہ رہی تھی, لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں منع فرما دیا اور فرمایا کہ اب اللہ کے قاصدوں اور میرے بیچ میں مت حائل ہو, ہٹ جاؤ, میرا وقت اب آج قریب آ گیا ہے. اللہ کا حکم لے کر یہ قاصد آ گئے ہیں, اب مجھے اپنے رب کے دربار میں جانا ہے. آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہو گیا, آپ وصال فرما گئے. فرشتے آپ کے جنازے کو حرم پاک میں لے کر آئے اور آپ فرشتوں نے آپ کے بیٹوں سے فرمایا کہ جس طرح سے میں کفن و دفن کر رہا ہوں, یہی طریقہ تمہارے کفن اور دفن کا ہوگا. آپ فرشتوں کے ساتھ جنتی کفن کے جوڑے تھے, ان کے ساتھ عطر خوشبو بھی تھی, کافور بھی تھا, اور پیر کے پتے بھی تھے. یاد پیر کے پتے کیوں لیے جاتے بتایا آپ کو؟ اسی لیے, اس لیے کہ جو پہلا فرشتوں نے جو غسل کا طریقہ بتایا تھا وہ یہی تھا. تو پیر کے پتے بھی تھے, خوشبو بھی تھی, جنتی کفن بھی تھا. کیا شان اللہ کے نبی کی ہے. وہ ان کو بھی ملا ہے کیا؟ جو کہتے ہیں رسول اللہ مر کے مٹی میں ملے, اسے ملا ہے کیا ان میں سے؟ ان کو تو جہنم کے کفن کی ضرورت کچھ نہیں, وہاں تو کفن بھی نہیں ہوگا, جہنم کا لباس ضرور ہوگا. جیسے اشد حرا, جو بہت ہی زیادہ گرم, بہت ہی زیادہ شدید گرم ہوگا, جس کی گرمی کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. ظالموں کے لیے جہنم کا کفن ہوگا, جنت والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کفن ہوگا. تو یہ انبیاء کی شان ہے. اب یہاں پر سب فرشتے کھڑے ہو گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی. آپ کی جنازہ جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھائی. اس جنازے کے اندر 4 تکبیریں کہی گئی. آج تک نماز جنازہ کا طریقہ وہی ہے. یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی جنازہ پڑھائی. اس کے بعد وہاں سے مینا کی طرف, ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے جنازے کو لے کر مینا کی طرف گئے اور مسجد خیف کے پیچھے بغلی قبر تیار کی گئی اور وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا. ایک روایت یہ ہے, اور اس کو اونٹ کے کوہان کی طرح بنایا گیا جیسا کہ آج قبریں بنتی ہیں. اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کو اور حضرت حوا کو مطاف کے اندر, جہاں ہم طواف کرتے ہیں, مطاف کے اندر حضرت آدم و حوا کو دفن کیا گیا. ایک روایت ہے کہ مسجد خیف کے پیچھے کی دیوار کے پیچھے کی طرف آپ کو دفن کیا گیا, آپ کی تدفین ہوئی. اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ مسجد خیف جہاں پر ہے وہاں پر اللہ کے 70 انبیاء جو ہے مسجد خیف کے اندر آرام فرما رہے ہیں. 70 نبیوں کی مزارات. یہ صرف میری بات نہیں ہے, یہ جتنے جو نبیوں کو نہیں مانتے نا, جو نبیوں کی شان کی گستاخیاں کرتے ہیں, وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ 70 انبیاء کرام مسجد خیف کے اندر مدفون ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کے درجات و مراتب کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. آج آپ نے بہت ساری معلومات کی باتیں سنائی, اور بات ہے کہ جس نے جو جتنا یاد رکھے گا اسے یاد رہے گا. تو یہ علم ہے, علم دین ہے, یہ جتنا یاد رکھے گا اسے یاد رہے گا. اپنے ذہن محفوظ رکھیں, اور یہ واقعات جب آپ کے ذہن میں رہیں گے تو آپ اپنے بچوں کو یہ واقعات سنا سکتے ہیں. یہ اپنے بچوں کو سنائیں گے نا, اللہ کے نبیوں کا ذکر صالحین کیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو سنائیں گے. کل انشاءاللہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کروں گا. میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک نبی کا بیان میں کروں گا, اس کے بعد پرسوں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کروں گا. تو ایک انبیاء کرام کی حیات طیبہ آپ سنیں گے, جس طرح آج آپ نے سنا اور آپ کی کا دل جو ہے وہ خوش ہو گیا سن کے کہ کیا شان اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی, کیا مقام اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا. لیکن یہ تمام اللہ کے نبیوں کا اس دنیا میں آنا, حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق, یہ سب کچھ میرے آقا کے طفیل ہے جن کی میلاد شریف ہم منا رہے ہیں. یہ حضور کے طفیل ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدرسے کے لیے جگہ لی گئی ہے اور بہت خوشی ہے اس بات کی کہ موقع کی جگہ مل گئی, بالکل مدرسے کے پیچھے مل گئی, اور کیونکہ قیمت زیادہ ہے
مدرسہ چلانا بھی ہے، ایک طرف وہاں پہ مدرسے کی جگہ وہاں بھی تعمیر ہو رہی ہے، ایک ساتھ میں سارے کام جمع ہو گئے. لیکن چونکہ یہ کام کوئی ہمارا آپ کا نہیں ہے، یہ تو دین کا کام ہے، اللہ کی رضا کا کام ہے. جس رب کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں وہی رب ہمارے لیے انتظام بھی انشاءاللہ فرما دے گا. لیکن اپنی حیثیت کے مطابق میں نے کل کہا تھا کہ آپ مدرسے کے لیے تعاون پیش کریں. جگہ جس زمانے کے اندر تھوڑی سی جگہ لی گئی تھی، زیادہ اتنی ساری جگہ جتنے پیسے سے کم میں ملی تھی، 850 یا 850 اسکوائر فٹ جگہ اس سے زیادہ قیمت میں لی گئی. اور پہلے اتنی بڑی جگہ مل گئی، سامنے اتنی بڑی وہ پوری بیکری تھی، وہ لے لیا گیا تھا، خریدا گیا تھا. اب اس کے بالکل پیچھے یہ جگہ ہے. یہ اللہ کے فضل کی بات ہے. نہ تو آپ اس دنیا میں رہیں گے نہ ہم رہیں گے، سب کو جانا ہے. لیکن جو ہم یہ کر کے جائیں گے انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسلیں اسے یاد کریں گے. جگہ ہوگی تو مدرسہ بنے گی، جگہ نہیں ہوگی تو مدرسہ کہاں بنائیں گے. اور خرید ضروری ہے، بالکل صحیح جگہ ہے اور پیپر بالکل اس کے صحیح ہے. اور انشاءاللہ بہت اچھا کام اللہ چاہے گا تو ہوگا. یہ میرے رب کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کام لے لیا. میں آپ کے سامنے اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں ایسا نہ ہو کہ صرف جو پیسے والے ہیں وہی دے، سب لوگ دیجیے، جس کے پاس جو ہے وہ دے. اس لیے کہ یہ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے نا، قطرہ قطرہ دریا شروع، قطرہ قطرہ کر کے دریا ہو جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بہت سارا ہو جاتا ہے. جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جن سے میں مار مار کے وصول کر دوں گا، وہ تو میرا طریقہ ہے. گلاب کہہ دیا لا دے، وہ دوسرے دن اس کو دے نہیں ہے تو وہ تو میں وصول کر لوں گا. بہت سارے لوگ یہاں بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اور نوازے اور عطا فرمائے. میرا رب ضرور عطا فرمائے گا. جو خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محسوس نہیں کرتا ہے. تو میرے آقا کی آمد کا مہینہ ہے اور مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ یہ کام جو ہوا حضور کی میلاد شریف کے مہینے سے پہلے ہوا. حضور کی میلاد شریف کے موقع پہ یہ کام ہوا، اس لیے مجھے اور خوشی ہوئی. اور ہم بھی خوش ہیں، سارے لوگ خوش ہیں، اس سے سارے مقتدی بھی خوش ہیں، عوام بھی خوش ہیں، عورتیں بھی خوش ہیں کیونکہ عورتوں کو جگہ بیٹھنے کے لیے محفل میں نہیں ملتی تھی. اس لیے ان کو زیادہ ہی خوشی ہوگی کہ مدرسے کی جگہ اور بڑھ جائے گی، مدرسہ اور بڑا ہو جائے گا. ابھی 2000 اسکوائر فٹ ہے، انشاءاللہ 2800 سے زیادہ ہو جائے گا تو جگہ اور بڑھ جائے گی. تو اللہ کرے یہ سلسلہ اور جاری رہے اور بڑھتا چلا جائے. صرف آپ کو تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ دنیا میں کچھ آپ اپنے لیے جب کرتے ہیں تو ہمت ہی کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی کام آپ کریں تو اس کے لیے تو آپ کو کوشش کرنا پڑتا ہے. بیٹے کی شادی کرنا ہے تو آدمی کے پاس پورا پیسہ نہیں ہوتا، کہتے لاؤ بھائی چلو ادھر سے کچھ کر کے ادھر سے کر کے انتظام کر لیا جائے. بیٹی کی شادی کرنا ہے تو آدمی اپنا ادھر ادھر سے لے کے انتظام کر لیتا ہے. تو یہ تو اللہ کی رضا کا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، دین کا کام ہے. آپ اس میں جتنا دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوب نوازے گا، خوب عطا فرمائے گا. اور جنہوں نے دیا ہے آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ جنہوں نے مسجد کی خدمت کیا، آج اللہ تعالیٰ نے بے حساب عطا فرما دیا. آپ کو اللہ عطا فرمائے گا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا انشاءاللہ. ایک دو کے اللہ 10 عطا کرے گا. قرآن میں اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ 10 سے اللہ 700 تک عطا فرماتا ہے. چونکہ یہ جو پیسہ ہے نا، جو یہ تھوڑا تھوڑا 10 20 100 150 سے کوئی پیسہ نہیں جمع ہو جائے گا. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ اس پیسے کے اندر جو لوگ محبت سے دیتے ہیں بڑی برکت ہوتی ہے. یہ بڑے برکت والا پیسہ ہے. یہ اگرچہ یہ تعداد میں تھوڑا ہے لیکن یہ اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے، بڑا محبوب عمل ہے. یہ تو آپ حیثیت والے اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے. وہ تو میں تو ان سے لے لوں گا اور دینا ہی پڑے گا. جس سے میں جو کہتا ہوں اس کو دینا ہی رہتا ہے، وہ دے گا ہی. اور کوئی میں کسی سے سفارش کر کے بھی نہیں کہتا. اس سے کہہ دیا تیرے کو دینا ہے بمبئی والی بھاشا میں تو وہ دوسرے دن لا کے دے جائے گا. اگر اس کو اپنی ٹانگ نہیں توڑانا ہے، ٹانگ بریلی شریف میں پیر کو کہتے ہیں ٹانگ. مگر تیرے کو اگر اپنی ٹانگ نہیں توڑانا ہے تو دے دے رہا لا کے. بہت سارے لوگ ہیں یہ جب تک مدرسہ رہے گا انشاءاللہ اجر ملتا رہے گا. اپنے والد کی طرف سے آپ کریے ایصال ثواب کے لیے، ان کے لیے کچھ کیا ہے نہیں کیا. بہت سارے لوگ ہیں کچھ نہیں کیا اپنے ماں باپ کے لیے. اپنے ماں باپ کے لیے کریے، اپنے گھر والوں کی ایصال ثواب کے لیے کریے. یہ تو موقع ہے جب آپ ایصال ثواب میں شریک ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار اجر عطا فرمائے. دنیا سے چلے جائیں گے لیکن یہ سلسلہ اجر جاری رہے گا. وہاں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی رہے گی اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ دیکھیے جو اسکول دے کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی لا کے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے اسی طرح دینے والا بنائے. میں نے کہا تھا بچوں سے دلاؤ تاکہ ان کے دل میں شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو. بچے ابھی دیں گے تو ان کے دل میں ابھی یہ میلاد شریف میں آ رہے ہیں، ان کو آخر تک یاد رہے گا کہ میرے مسجد کے اندر حضور کی میلاد شریف پڑھی جاتی تھی.
ہم اس مجلس کے اندر رہتے تھے. اب یہ اور بات ہے بچے ہیں تھوڑی بہت بدماشی کرتے ہیں لیکن یہاں کچھ زیادہ کرتے ہیں اس لیے پریشانی زیادہ ہو جاتی ہے. اب ماں باپ کو چاہیے کہ انہیں سمجھائیں انہیں اچھی تعلیم دیں. لڑنے کے لیے نہ آ جائیں. آپ کے بچے سے کسی کو دشمنی تھوڑی ہے, کوئی ان سے نفرت تھوڑی کرتا ہے. بدماشی کرتے ہیں آپ ناراض ہوتے ہیں, آپ کا بیٹا ہے تو آپ بھی اسے مار پیٹ کرتے ہیں. مارنے کے لیے تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کے بچے کو کوئی ماریں گے نہیں, البتہ سمجھا دیں گے. کبھی تو آپ ناراض نہ ہو اس سے. آپ کا بیٹا ہے تو بچوں سے سب کو محبت ہوتی ہے, ہر آدمی بچوں سے محبت کرتا ہے. اور بچے ہیں وہ کو شرارت ان کی عادت ہوتی ہے, کرتے ہیں, لیکن کوشش کریں گے کہ اللہ انہیں نیک بنا دے, انہیں صالحین میں سے بنا دے, انہیں پرہیزگاروں میں سے بنا دے, انہیں اچھے بچوں میں سے بنا دے. اور انشاءاللہ بن بھی جائیں گے. سمجھدار بھی بہت ہوتے ہیں, وہ بہت جلد اچھائیاں بھی قبول کر لیتے ہیں. جس طرح وہ غلط عادتیں بچے سیکھتے ہیں اسی طرح اچھی عادتیں بھی بچے بہت جلد سیکھ لیتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے سن رہے ہیں, حضور کی میراث شریف سن رہے ہیں, نبیوں کی حیات طیبہ سن رہے ہیں, تو یہ اپنی زندگی کو اچھا بنائیں گے. کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ان کو یہ معلوم رہے گا کہ 12 ربیع الاول شریف میرے آقا کی آمد کا مبارک مہینہ ہے. اتنا تو ضرور یہ جانیں گے, یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو حیثیت والے ہیں اللہ تعالیٰ نے, بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, اللہ نے سب کو نوازا ہے. اپنی حیثیت کے مطابق آپ دیجیے, اس لیے کہ بہت سارا دینا ہے. تو یہ تو اعلان میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس پیسے کے اندر برکت ہوتی ہے, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت جلد کام کو پورا فرما دیتا ہے. لیکن جو صاحب حیثیت ہیں آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اس میں حصہ لیجیے تاکہ جلد یہ ادا ہو جائے. اور دین کا کام ہے, اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا فرما دے گا. بڑا سے بڑا کام یہاں میں نے شروع کیا اور اللہ کا فضل ہوا, اللہ تعالیٰ نے اسے پورا فرما دیا. حضور شہنشاہ بغداد, حضور سلطان الہند غریب نواز اور ان کے جد کریم حضرت مولا علی, حضرت حسن و امام حسن و حسین کی نظر کرم ہوگی اور انشاءاللہ بہت جلد یہ کام ہو جائے گا, اللہ چاہے گا. لیکن آپ جو حیثیت والے ہیں وہ اپنا دل تھوڑا سا بڑا کر لیں گے تو انشاءاللہ جلد ہو جائے گا. بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ نے نوازا ہے, تو آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیجئے, انشاءاللہ جلد یہ کام پورا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح حضور کی میلاد شریف منانے کی توفیق نصیب فرمائے. جو یہاں اس وقت آئے ہوئے ہیں, حاضر ہیں, اللہ ان کی حاضری قبول فرما لے. ہمارا ایک لمحہ دیکھیں, تو دنیا کے لیے بہت جاگتے ہیں, بہت سفر کرتے ہیں, آتے جاتے بھی ہیں, لیکن آپ جو اس محفل میں جب تک بیٹھے ہیں, جب تک آپ کے اعمال میں ثواب کا سلسلہ جاری ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ علم دین کا حاصل کرنا, آپ تو ایک عرصے سے زیادہ بیٹھے ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ علم دین کا حاصل کرنا پوری رات نفل نماز پڑھنے سے افضل. ایک لمحہ حضور نے فرمایا طلب العلم ساعۃ خیر من احیائها, حضور فرماتے ہیں ایک لمحہ علم دین کا پوری رات عبادت سے افضل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے وہ کام لے لے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور ہمارے آثار سے راضی ہو جائے. لوگوں نے مسجد کے لیے بڑی محنت کیا تھا, یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جس کے پاس پیسہ نہیں تھا اس نے اپنی مشقت سے, اپنے جسم سے محنت کر کے اس مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لیا تھا. نوجوانوں نے سیمنٹ اٹھایا تھا, ریتی اٹھائی تھی, کھڑی اٹھائی تھی, سریا اٹھایا تھا اور بڑی مشقت کر کے پوری رات جاگ جاگ کے مسجد کی تعمیر کیا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے نماز دیا ہے, انشاءاللہ جب پھر تعمیر ہوگی تو آپ نے جس طرح محنت کیا ہے آپ کی اولاد بھی اسی طرح مسجد کے لیے کام کرے گی. اس لیے کہ یہ سنت انبیاء ہے, پیسہ دینا تو سب دے دیتے ہیں, لیکن یہ اٹھانا جو ہے نا بھائی یرفع ابراہیم القواعد من البیت. اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کے لیے پتھر اٹھا رہے تھے اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل آپ کی مدد فرما رہے تھے, آپ کا تعاون فرما رہے تھے, تو ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو یہ بڑا مبارک کام ہے. انشاءاللہ جب یہ کام ہوگا جس طرح آپ نے مشقت کیا تھا آپ کی اولاد بھی کریں گے, محنت کریں گے, پیسے بھی دیں گے, انشاءاللہ جسم سے بھی محنت کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری کل قیامت کے دن اسی خدمت کے توفیق اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اسی طرح روز اعلان کرتا رہوں گا, آپ دیتے رہیں. جو یہ ایک طرح کا صدقہ ہے, صدقہ جاریہ. ایک ابھی نوجوان نے 50,000 مدرسے کے لیے دیا ہے. یہ تو ایک ہے, شروعات ہے, ابھی بہت سارے ہمارے احباب ہیں. میں کسی سے نام لے کے کسی کا نہیں کہوں گا. اللہ نے دین سے سب کو محبت دیا ہے, سب کے دل میں جذبہ ہے کہ ہم دین کے لیے کریں. انشاءاللہ سب لوگ دیں گے, کوئی 50,000 ضروری نہیں ہے. ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو بہت
زیادہ بھی دیں گے، کوئی 10 بھی دے گا، کوئی 20 بھی دے گا، ایسے لوگ بھی ہیں، اور کوئی 1-2 لاکھ دینے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں، وہ میں ایک گنتی کر کے سب سے لے لوں گا وہ. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات جب بھی روز آتے ہیں نا میلاد شریف میں، تو آپ یہ صدقہ ضرور دے کے جائیے، صدقے کی نیت سے، 21 سال ثواب کے لیے، مدرسے کے لیے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صدقے کا ایک لقمہ جو ہم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، ایک لقمہ، حضور نے فرمایا حدیث شریف کے اندر، بخاری شریف میں، قیامت کے دن ایک لقمہ صدقے کا احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ روز آپ دے کے جاؤ، 100 دو، 50 دو، 10 20 جو آپ کو دینا ہے دیجیے. کوئی اس سے پیسہ پورا نہیں ہو جائے گا، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن اس کی برکت سے انشاءاللہ ضرور اللہ پورا کر دے گا. کیونکہ یہ پیسہ بڑے خلوص کا ہے، محبت کا ہے. بچے دے رہے ہیں، عورتیں دیں گی، اور چھوٹے چھوٹے بچے دے رہے ہیں. انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کام کو جلد پورا فرما دے گا انشاءاللہ. تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، ہمارے بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ نام اعلان کرانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اعلان سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا شوق اور بڑھتا ہے اور جذبہ بڑھتا ہے. اس لیے کہیں کہیں ظاہر کر کے بھی دینے کا حکم قرآن میں ہے، کہیں کہیں چھپا کے دینے کا حکم ہے، کہیں کہیں ظاہر کرنے کا دینے کا حکم ہے. ظاہر کرنے کے دینے کا حکم اس لیے ہے، صرف علانیہ قرآن میں آیا ہے، اس لیے دینے کا حکم ہے تاکہ اور لوگوں کے دلوں میں دینے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو. اس لیے سے نہیں کہ ہم کو کوئی دکھانا ہے، اس لیے سے کہ لوگوں کے دلوں میں اور جذبہ پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے گا یہ دین کا کام لے لے گا. اور بہت سارے اللہ کے بندے موجود ہیں جن کا مقصد ہے صرف دنیا ہی نہیں ہے بلکہ آخرت بھی ہے. سب کا ہر مومن کا مقصد آخرت ہے، اور ہمارا مقصد بھی آخرت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ. تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حور گاہی ترانہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله.